کانفرنس بنائی. اس کانفرنس کے تحت ہم نے یہ سارے فیصلے جو حالات کا جائزہ لے کے سارے فیصلے کیے. آج کا دن اہم اس لیے ہے اور مبارک بھی ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب حالات بہتر ہوں اور ہم اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ہم اسکول اور کالجز یا سارے تعلیمی ادارے جو ہیں ہم کو کھول سکیں. اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو اور محنت کی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو تھا اس نے بہت زیادہ تحقیق کی. ہم نے بھی اپنے مختلف لوگوں سے کنسلٹیشن کی اور جو تحقیق کی وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کو کرنے کے لیے صرف یہ کوئی میری سواب نہیں تھی یا صرف منسٹری آف ایجوکیشن کر رہی. ایک وائڈ کنسلٹیٹو پروسیس شروع، ایکسپرٹس کے پینل تھنک ٹینک سے اور مختلف ادارے جو تھے وہاں سے لیے گئے. جو دنیا کے ٹرینڈز تھے، جو ہمارے علاقے میں ہمارے خطے میں ہو رہا تھا، اس کا جائزہ لیا گیا، اس کو جانچا گیا. اس کے بعد ہیلتھ منسٹری نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے سارے پروونسز سے کنسلٹ کیا اور ڈیٹا لیا اور ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو آگے بڑھایا. جو اسکولوں کے چینز تھے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی اور فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ ہم انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے ایک ریگولر کنسلٹیشن کرتے رہے. ہیلتھ منسٹری ہیلتھ سائڈ پہ کرتی رہی، ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ ایجوکیشن سائڈ پہ کرتی رہی. تو یہ ایک پورا ایک لمبا پروسیس تھا جس میں ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بتدریج کھولا جائے. اور اس کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جس کو اپروو کیا ہے وہ یہ ہے کہ 15 سپٹمبر سے جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ ساری یونیورسٹیز، سارے جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے پروفیشنل کالجز ہیں، وہ سارے کے سارے 15 سپٹمبر سے کھل جائیں گے. اس کے علاوہ 9ویں اور 10ویں 11ویں اور 12ویں انٹرمیڈیٹ کالجز اور 9ویں 10ویں کلاس اسکولوں میں جو ہے وہ بھی اس کی بھی اجازت ہو جائے گی. سو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اور میں یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انتہائی تحمل اور صبر سے یہ 6 ماہ گزارے. مشکل وقت تھے، بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا، بچوں کی ایکٹیویٹیز جو تھی وہ رک گئی تھی، لیکن سب نے انتہائی تحمل سے اس وقت کو گزارا. اور ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سپٹمبر سے ساری یونیورسٹی، سارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن، پروفیشنل کالجز اور جو 9ویں اور 10ویں کلاس ہے اس کے بچے وہ اسکول جو ہے وہ اسکولوں میں آ سکیں گے. اس کے بعد بچوں کی صحت کو کیونکہ مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے، 7 دن ہم دیکھیں گے. 7 دن کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جانے کے بعد 23 سپٹمبر کو 6ویں، 7ویں اور 8ویں کی کلاسز جو ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی اور وہ بھی کھل جائیں گی. تو جو ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 70 لاکھ ہیں. جو 6ویں سے 8ویں کے کلاسز میں اسٹوڈنٹس ہیں سارے پاکستان میں، اور اس میں سرکاری بھی ہے، پرائیویٹ بھی ہے، سارے وہ تقریباً 64 لاکھ ہیں. اور اس کے بعد 1 ہفتہ اور انتظار کیا جائے گا اور 30 سپٹمبر کو اگر حالات ٹھیک رہے، حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پرائمری کے سارے اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دی جائیں. تو اب میں ذرا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ بتدریج تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد 7 دنوں کے بعد 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسکول میں آ سکیں اور ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا. اور آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں اگر حالات ٹھیک رہے، جو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ہم بڑے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ سارے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو کھول دیں گے. اس میں
کھولنے کے بہت سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں جس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں وہ بھی نافذ ہوں گے. اور اس کے بارے میں اور ہیلتھ کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ آپ کو پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں پھر ایک دفعہ سارے والدین کا اور سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انتہائی صبر و تحمل سے، اور طالب علم جو کہ 6 ماہ سے اسکول نہیں جا رہے، یونیورسٹیز کو نہیں جا رہے، کالجز میں نہیں جا رہے، انہوں نے بھی انتہائی تحمل سے یہ وقت گزارا ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر فیصل صاحب.